اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک اور مشاہدہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ تو یہ مشاہدہ ایک ایسی بہن کا ہے جو کہ پہلے تو تعداد ان کی بتا دیتی ہوں کتنا پڑھتی ہیں۔ کہتی ہیں میں روز 1000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں ویڈیو کو یوز کر کے، یعنی جو آپ لوگوں کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جو ویڈیوز ملیں گی 1000 درود ابراہیمی کی، 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی، اس طرح ویڈیوز کو پیچھے پڑھ کے کہتی ہیں کہ میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرتی ہوں۔ اب ان کے مشاہدے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ پہلا مشاہدہ ان کے مالی حالات کے بارے میں ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ابھی ان کو درود ابراہیم پڑھتے ہوئے پورا 1 سال بھی نہیں ہوا، اور الحمدللہ جو ان کے مالی حالات ہیں وہ کافی بہترین ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ اب ان کے پاس شکر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچتی تھیں کہ کبھی ایسے حالات آئیں گے اور کبھی ایسے معاملات زندگی ہوگی میری جس کے اندر میں کبھی سکون سے اخراجات کی ٹینشن اپنے دماغ میں نہ رکھوں، کبھی حالات آئیں گے مجھ پہ۔ تو الحمدللہ کہتی ہیں درود ابراہیم کی برکت سے وہ حالات مجھ پہ ہیں، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ مجھے اب کسی بھی طرح کی ٹینشن نہیں رہتی۔ کہتی ہیں اگر پیسے نہ بھی ہوں تو بھی میں ٹینشن نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دیں گے۔ تو ایک تو یقین آیا الحمدللہ، دوسرا یہ مالی آسودگی آئی، تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ اب یہ اتنا زیادہ فیوچر کی ٹینشن کی فکر نہیں رہتی۔ اگر میں درود ابراہیمی نہ پڑھوں تو اس بات کی ٹینشن رہے گی پھر مجھے کہ اب درود ابراہیمی نہیں پڑھا، اب تیرے حالات کیا ہوں گے۔ لیکن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد مجھے ٹینشن نہیں رہتی، جو بھی لائف کے حالات ہیں، جو بھی چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس میں بچا لینا ہے۔ دوسرا مشاہدہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بیماری آ گئی بہت زیادہ۔ کہتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ میرے خاوند کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ کہتی جب وہ گھر آئے تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، نہ صرف یہ بلکہ جوتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن کچھ معمولی خراشوں کے علاوہ، وہ بھی خراشیں ایسی نہیں رگڑ والی کہ خون نہ نکلے، کیونکہ آج کل ٹیٹنس کا انجیکشن جو ہے وہ بھی کہتی ہیں بلیک میں مل رہا ہے۔ اور بلیک میں جن کو پتہ نہیں ہے، بلیک کا مطلب کا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ سستی ہوتی ہے اور نارملی مل رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ جو ٹیٹنس کا انجیکشن ہے وہ اب لوگ زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں، اور ہر دکان پہ اسی لیے اویلیبل بھی نہیں ہوتا، کسی خاص جگہ سے ملتا، تو اس کو کہتے ہیں بلیک میں چیز کا ملنا۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات تھے، لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ جس کو بھی بتایا کہ جوتی ٹوٹ گئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، لیکن الحمدللہ ان چیزوں کے علاوہ جسم پہ اتنی خراشیں نہیں آئیں، رگڑ ضرور آئی ہے، ہاتھ کے اوپر تھوڑی دب بھی آئی ہے، لیکن کہتی ہیں وہ جو کچھ ٹوٹ سکتا تھا، خون نکل سکتا تھا، اور بڑی بڑی باتیں ہو سکتی تھیں، کہتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے بیمار ہو گئے، اور اس کے اندر ڈاکٹر نے ان کو کافی بڑے بڑے ٹیسٹ لکھنے کو دیے اور کروانے کو دیے کہ وہ سن کے ہی بندے کا دل دہل جاتا ہے۔ ویسے تو اس کے اوپر خرچ ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن جو ٹیسٹ انہوں نے دیے وہ ایسے تھے، کہتی ہیں کہ سن کے ہی میرا دل دہل گیا کہ یہ والے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے مجھے اپنے بچوں کے۔ خیر الحمدللہ وہ سارے کے سارے نیگیٹو آئے، یعنی کہ الحمدللہ ان کے بچوں کو کسی قسم کی ایسی بڑی بیماری نہیں تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اب تو درود ابراہیمی پہ میرا اتنا اعتقاد بڑھ چکا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں اتنے معجزات کریں گے کہ آپ کی زندگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنی آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہے ان کو میسج ہے میرا کہ پلیز آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ لوگ بہت کچھ مس آؤٹ کر رہے ہیں زندگی سے۔ اگر کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے 313 دفعہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو سے جو ہے درود ابراہیمی اس کے پیچھے پڑھتی تھی، تو کہتی دل میں اب ایک خواہش آ گئی کہ میں ویڈیو کے پیچھے نہ پڑھوں بلکہ خود ہی پڑھتی جاؤں اور اس سے میری تعداد انکریز ہوتی جائے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ بھی ایک خواہش آئی، اور اس کے اندر کہتی ہے جو مجھے آسودگی اور سکون ملتا ہے، کہتی جب مجھے سکون پانا ہوتا ہے کبھی، کہتی ہیں بالکل جیسے کہ کوئی انسان آپ کا مساج کر رہا ہو نا، جیسے آپ کو باڈی بڑی تھکی ہو اور اس میں آپ کو جو سکون مل رہا ہوتا ہے، کہتی ہیں بالکل میرا بھی ویسا ہی حال ہے کہ جب میں درود ابراہیمی تسبیح لے کر جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھنے لگتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ مانو میرے جسم کی تمام تھکاوٹ دور ہو رہی ہے، اور اتنا سرور اور سکون ملتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ وہیں بیٹھی رہوں۔ لیکن کہتی ہیں رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں بس وہاں سے اٹھ نہیں سکتی۔ لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ جب میں اس کیفیت سے گزری ہوں کہ میں مصلی پہ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتی ہوں، کہتی میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، صرف ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کہتی ہیں کہ یہ سرور بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی کثرت سے ہی عطا کیا، اور کہتی ہیں کہ سٹارٹ ان کا ویڈیو کے پیچھے ہی پڑھنے سے ہوا، لیکن کہتی ہیں کہ الحمدللہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی قبول کرے، کہ آپ کو درود ابراہیمی بس اب خود سے پڑھنے کا شوق آ جائے، آپ کی تعداد انکریز کرنے لگ جائے، تو یہ درود ابراہیمی کی آپ سمجھ لیں آپ کو فیض مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مشاہدہ کچھ یوں ہے، کہتی ہیں کہ زندگی میں جس موڑ پہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور جس موڑ پہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ
کہیں میں خالی ہاتھ نہیں لوٹی، نہ صرف یہ بلکہ میری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کے وہ اکثر ہم انسٹاگرام پہ تصویریں دیکھتے ہیں نا کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ایک پھول آپ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا باغ دے دیا. کہتی ہیں بالکل ویسا ہی میرے ساتھ یہ حساب ہے کہ میں ایک پھول مانگ رہی ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ پورا باغ بلکہ اتنا بڑا باغیچہ دے دیتے ہیں کہ وہ میری اوقات سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. کیونکہ ہر انسان کہتا ہے ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے گناہ اتنے تو اللہ ہمیں عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کسی کو کیا ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، بہت بخشنے والے، بہت مہربان. اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ کہتی ہیں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتی ہوں، اور یہ مجھے درود ابراہیمی کی کثرت سے ہی ملا کہ میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے لگی ہوں اتنے میرے معاملات زندگی آسان ہوتی ہے. پھر یہ کہتی ہیں روحانیت کے معاملے میں اگر بات کروں تو میں نہیں جانتی میری جرنی کتنی ابھی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے پڑھتے ہوئے اتنا وقت نہیں ہوا. لیکن ایک چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب میں رات سوتے وقت درود ابراہیمی 313 یا 100 کی بھی تعداد سے تھوڑا اوپر پڑھ کے سوؤں تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ مجھے سچے خواب آتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ 1000 کی تعداد یہاں میری مکمل ہوئی، میں کسی گاڑی میں سفر کر رہی تھی اور ویڈیو کے اوپر درود ابراہیمی سن کے پیچھے پیچھے پڑھ رہی تھی. ابھی کہتی ہیں کہ ویڈیو کے اوپر یہاں 1000 مکمل ہوا تو دل کیا کہ آنکھیں بند کر لوں، اور فوراً ہی کہتی ہیں میری آنکھیں بند ہوئیں اور ایک دم سے ایک واقعہ کہتی ہیں خواب میں. ابھی کہتی ہیں نیند میں نہیں تھی میں 100%، لیکن ایک دم سے آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا واقعہ آیا کہ کچھ دشمن جو ہیں ان کے بارے میں، اور کہتی ہیں پھر وہی ہوا، اگلے پل ویسا ہی معاملہ ہوا. تو کہتی ہیں کہ اس پہ لیکن کہتی ہیں میں جانتی نہیں تھی کہ مجھے سیریس آیا ہے، ایسے لگا جیسے خیال ہے، کیونکہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں خواب میں سب کچھ نظر آئے گا، لیکن کہتی ہیں کہ میں تو نیند میں تھی ہی نہیں. تو کہتی ہیں آنکھیں جب ہلکی سی بند تھی، میں آدھی نیند میں تھی آدھی جاگ رہی تھی، اور ایک دم آنکھیں بند کرتے ساتھ ایسے یہ منظر مجھے دکھایا گیا کہ کچھ دشمن ہیں میرے اور وہ کس طرح ہنس رہے ہیں اور کیا معاملہ چل رہا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو سیریس نہیں لیا پہلی دفعہ جب بھی میرے ساتھ معاملہ ہوا. اس کے بعد کہتی ہیں جب وہ اس کو سیریس نہیں لیا اور جب وہ سارے معاملات ہوئے، مجھے بیسیکلی کہتی ہیں ایک جگہ سے جانے پہ بچایا جا رہا تھا کہ بس اب یہاں مت جاؤ، لیکن کہتی ہیں بس میں وہاں چلی گئی. یا یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ گی تو یہ ہوگا، تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ کثرت کرنا درود ابراہیمی کی. بس کہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی وہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ، یہ اسی جگہ پر گئی، وہاں پہ کہتی ہیں میری کثرت بھی تھوڑی کم ہو گئی. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہی سب پیش آئی چیزیں اس حالات کے اکارڈنگ جو انہوں نے دیکھا تھا. پھر کہتی ہیں کہ جب یہ ہوا معاملہ میرے ساتھ تو میں سمجھ گئی کہ ضرور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اشارے ملیں گے جب میرا 1000 مرتبہ ختم ہو جائے گا درود پاک. بس اس کے بعد کہتی ہیں دوبارہ اسی طرح ہوا، گاڑی میں بیٹھی تھی، درود پاک ویڈیو سے ختم کیا اور فوراً ہی اونگ آ گئی، اور ایک دم سے کہتی ہیں انہوں نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا جو کچھ بول رہی تھی، ان کو کچھ ڈانٹ رہی تھیں. تو کہتی ہیں سمجھ گئی کہ اگلے پل کچھ ایسا ہونے والا ہے. اور پھر کہتی ہیں بڑے محتاط طریقے سے سٹیپس لیتی رہی، وہ بھی اللہ کی توفیق سے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی یہ چیز ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ لاسٹ ٹائم جب یہ ہوا تھا تو فوراً یہ چیز ہو گئی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی میں دیکھا ہے یہ نہ ہو. پھر کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی والدہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کے اوپر ان کو غصہ آ رہا تھا، اور سمجھ گئی کہ ان کے خواب میں جو ان کو دکھایا گیا اس طرف اشارہ تھا. پھر بس سے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کہتی ہیں کہ میرے رویے کو بالکل ایسے صبر سے کہتی ہیں میں نے وہاں پر کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. دیکھیں ہم یہاں پہ کسی کو صحیح غلط نہیں کہہ رہے. اب اکثر اوقات یہ واقعہ سن کے لوگ کہیں گے شاید پیرنٹ جو ہے وہ ان کی بات پہ صبر کیا، کیسی بیٹی ہے. یہاں یہ بات نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کے والدین سے بھی غلط ڈیسیجن ہو سکتا ہے کبھی کبھار، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی غلط ڈیسیجن ہو. تو جو بھی تھا یہ غلط تھی وہ غلط تھی، لیکن جو ان کو خواب میں دکھایا گیا اس پہ یہی تھا کہ انہوں نے صبر کرنا ہے، ان کے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ ڈسٹرب ہوں. تو کہتی ہیں یہ سارا معاملہ میں نے خواب میں دیکھ لیا، اور خواب بھی نہیں تھا کہتی ہیں بلکہ آدھی میں جاگ رہی تھی آدھی سو رہی تھی، اور پھر ویسا ہی معاملہ آگے ہوا اور پھر میں سمجھ گئی کہ کس طرف اشارہ تھا. تو درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ روحانی معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اللہ پاک اس طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ خود دنگ رہ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ایک اور مشاہدہ جن کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف، کہتی ہیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ہدایت نہیں مل رہی تو آپ سوچیں کہ آپ کون سا غلط کام. میں نے ویسے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی، اس میں نے سارے پوائنٹس کور کیے تھے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور یہ کام نہیں ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا آپ کہیں خدا نخواستہ غلط درود ابراہیمی نہ پڑھ رہے ہوں. تو معاملات زندگی میں جو معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ تو ٹیمپریری زندگی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، یہی فرمایا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تو ہے کوئی صبر کرے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. فار ایگزامپل آپ گھر میں ہیں، آپ کے کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ کے اپنے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کہیں آفس میں کام کریں وہاں کوئی معاملہ ہے، اور کوئی کولیگز آپ کے ہیں جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یا جو بھی ریزن ہے جس کی بیہیویئر پسند نہیں آتے. پروفیشنلی بھی لوگ بڑے طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اگلا منہ پہ آ کے آپ سے بد زبانی کرے گا. تو بہت ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، ہم اس طرف تو نہیں جاتے استغفر، لیکن بات کہنے کی ہے کہ
ان سب چیزوں پر بھی صبر جو ہم کرتے ہیں، آزمائش ہے نا ایک دوسرے کی. آپ دیکھیں اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے. ماں باپ اولاد کے پیچھے ساری زندگی لٹا دیتے ہیں، چاہے وہ ان کا اپنا جو بھی پاسٹ ہو، جو بھی اپنے والدین سے ان کے معاملات ہوں. ہر ماں باپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور اب ایسے واقعات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پہ والدین اولاد کا کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی چیزیں استغفر اللہ، لیکن موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدین اولاد کا بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اولاد پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اس کے لیے آزمائش نہ بنائے. میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.